بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاد کے موضوع پہ ایک بہت اہم بات جو اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو تھریش آؤٹ کریں، اس کے بارے میں گفتگو کریں اور یہ جانیں کہ قرآن مجید کا اور اسلام کا موقف کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاد کا اختیار کس کو حاصل ہے۔ یعنی میں بات ایکسپلین کر چکا ہوں اپنی بعض اور لیکچرز میں کہ جہاد جس بنیاد پہ آج کل کیا جائے گا وہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف کیا جائے گا، عدوان کے خلاف کیا جائے گا، انجسٹس کے خلاف کیا جائے گا، مذہبی جبر کے خلاف کیا جائے گا، مگر کرنے والا صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست یا اسلامی حکمران ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایات اور اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی جلیل القدر جورسٹ ہیں سب اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی فرد کو، کسی گروپ کو، کسی آرگنائزیشن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جہاد کریں۔ انفیکٹ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو اسی کو ہم دہشت گردی، اسی کو ہم ٹیررزم کہتے ہیں۔ ٹیررزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے آدمی کے خلاف تلوار اٹھائیں، دوسرے آدمی کے خلاف جبری طور پر کوئی کارروائی کریں۔ بے شک دوسرے آدمی کے اس میں کوئی قصور ہو سکتا ہے، وہ کوئی پرسیکیوشن کر رہا ہو، وہ غلطی کر رہا ہو، مگر آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے ایز این انڈیویجول، ایز اے پرسن کہ آپ یہ کام کر سکیں۔ قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے فقہا اس پہ بالکل متفق ہیں کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اسٹیٹ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سزائیں جو ہیں یہ اسٹیٹ ہی نافذ کرتا ہے، یعنی یہ کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھے یا کوئی ایسا جرم کرتے ہوئے دیکھے جو شریعت میں اس کی کوئی سزا مقرر ہے اور وہ سزا اس کو خود دینا شروع کر دے، اس کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جہاد کرنے کا بھی کسی فرد کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیے کہ مکے کی ریاست میں جب مسلمان وہاں موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، تو ان پر ظلم اور بربریت اور ہر طرح کا ان پہ ظلم توڑا گیا، ان پہ جبر کیا گیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، مگر مکے میں ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، کہ وہ تلوار اٹھائیں اپنے ظلم کے خلاف۔ یہ صرف مدینے میں آ کے جب ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی تو ریاست قائم ہونے کی وجہ سے ہی ہے کہ ان کو یہ حق دیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بہت قابل غور ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ حج کے الفاظ ہیں کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ یعنی وہ الفاظ ہیں جو مدینے میں کہے گئے، یعنی کہا گیا کہ آپ کو اب جنگ کی اجازت ہے اس لیے کہ آپ کے خلاف یہ ظلم ہوا، اور ظاہر ہے کہ پرمیشن کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے یہ پرمیشن کو نہیں تھی، یہ جو اجازت ہے ان کو بعد میں اس موقع پہ جبکہ مدینہ کی ریاست قائم ہوئی تو اس وقت دی گئی۔ جو الفاظ یہ ہیں کہ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ چنانچہ جیسا کہ واضح ہے کہ اس آیت میں بعض اور باتیں بھی تفصیلات بیان ہوئی ہیں، مگر جو بنیادی بات بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ مدینے میں جا کے جب ایک ریاست وجود میں آ گئی، یہ جو جہاد کی پرمیشن تھی، جہاد کی اجازت تھی، ان کو صرف اور صرف اس موقع پہ دی۔ اسی طرح دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ روایت بخاری میں ہے کہ وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ۔ مسلمانوں کا حکمران ان کی ڈھال ہے، قتال اس کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے اور لوگ اپنے لیے اس کی آر پکڑتے ہیں۔ گویا کہ وہ اس کے پیچھے رہتے ہیں، اسی کے تحت یہ اسی کی قیادت میں یہ جہاد ہے جو کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو ہمارے فقہا اس کو کہتے ہیں کہ امر الجہاد موکول الی الامام، یعنی جو جہاد کا معاملہ ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے امام یعنی ان کے حکمران پر منحصر ہے، وہی اس کو کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ تو ہم ان نٹشل یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد صرف اور صرف اس کا جو اختیار ہے وہ ایک ریاست کو حاصل ہے، ایک اسٹیٹ کو حاصل ہے۔ کوئی آرگنائزیشن، کوئی انڈیویجول، کوئی گروپ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ کام کرے گا تو اسی کو ہم دہشت گردی کہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔